بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے جمعے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور کن بندوں سے محبت فرماتے ہیں یہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں تو بندوں کا بھی حق ہے اور بندوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم بھی محبت کریں، اپنے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت پیدا کریں، ٹوٹ کر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے بن جائیں. جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا تذکرہ کیا ہے وہ آیت کریمہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کے دین سے پھر جائے گا، اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کوئی اور دھرم اپنا لے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے کی وجہ سے نہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا پائے گا اور نہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچائے گا. یعنی جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اختیار کرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، یا اسی طرح اللہ کے دین کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو وہ اصلاً اور حقیقتاً اللہ کا نام لینے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے دین کے داعی، اللہ کے دین کے محافظ ہوں گے. پھر وہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ لوگ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرے گا. جس آیت کو پڑھا گیا ہے اس آیت کا ترجمہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو اختیار کرو گے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر پاؤ گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تمہاری طرح وہ قوم نہیں ہوگی، تمہارے طرح وہ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ بہت ہی اچھے ہوں گے اور وہ لوگ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرے گا.
تاریخ بتاتی ہے اور مشاہدہ ہے، ہم سب دیکھتے بھی ہیں کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، نو مسلم جن کو کہہ لیا جائے، تازہ ایمان لاتے ہیں، ہمارے طرح روایتی مسلمان نہیں ہوتے ہیں، پرانے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ ہم سے بہت الگ تھلگ ہوتے ہیں، اور ہمارے طرح ان کا عمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی اچھا ان کا عمل ہوتا ہے، اور ہم سے بہت اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری طرح وہ بے ایمان نہیں ہوتے ہیں، ہمارے طرح گھر کے جو معاملات ہیں یا اسی طرح دکان کے معاملات ہیں وہ غلط معاملات کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے طرح فرائض کے تارک نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے سنتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والے وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو تازہ مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ ہم سے بہت اچھا ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدے میں بھی ہے اور یہ دیکھا بھی گیا ہے، اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جب مسلمان نے اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در کو اپنایا ہے، غیروں کی محبت اپنے دل میں بسایا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا ہے، مذہب اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کو پیدا کیا ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو پہلے لوگوں کی طرح نہیں تھے، پرانے مسلمانوں کی طرح وہ نہیں تھے، بلکہ زبردست طریقے سے اسلام کے علمبردار تھے، دین کے داعی تھے، مضبوط ایمان والے تھے، اعمال والے تھے ایسے لوگ۔ ایک دور تھا، تاریخ کے کتابوں کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ تاتاری فتنہ اتنا خطرناک فتنہ تھا، اور اتنے خطرناک لوگ تھے، جس میں چنگیز خان گزرا ہے، ہلاکو خان گزرا ہے، سپہ سالار وہ لوگ تھے اس قوم کے، اور وہ قوم نے اتنی تباہی مچائی ہے، اتنا مسلمانوں کو مارا ہے، ایک طرف سے ایک ملک کے مسلمانوں کا صفایا تاتاریوں نے کیا ہے، بڑے ملکوں کے مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسلام کا نام لینے والے روئے زمین پر کوئی نہیں بچے گا۔ ان کی طاقت کو دیکھ کر کے، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے، ان کے لڑنے کے انداز کو دیکھ کر کے، ان کی جنگوں کو دیکھ کر کے اور ان کے حوصلوں کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں بچے گا، اور اسلام الیاذ باللہ کہ اسلام اب ختم ہی ہو جائے گا، اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام چلا آیا ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ جب لوگوں نے بدعملیاں کی، بد ایمانیاں کی، اور اسی طرح برے کردار میں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حالات کو بدلا۔ وہی تاتاری جو ہر طرف سے مسلمانوں کو مار رہے تھے، ہر جگہ مسلمانوں کو مار رہے تھے، اور جن کے خوف کا یہ عالم تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی دہشت اور ان کا رعب لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اتنا بیٹھ گیا تھا کہ اگر ایک تاتاری عورت بھی اگر کسی مسلمان کو سامنے کھڑا کر کے اور کہتی تھی وہ عورت کہ تم اسی جگہ کھڑے رہنا، میں تلوار گھر سے لا کر کے تمہاری گردن کو کاٹتی ہوں، تو مسلمانوں کے دلوں میں تاتاریوں کی عورتوں کا ایک خوف اتنا بیٹھ گیا تھا، ان کی دہشت اور ان کا رعب اتنا تھا کہ وہ مسلمان اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا، نہیں بھاگتا تھا، نہیں دفاع کرتا تھا، نہیں مقابلہ کرتا تھا، اس کے اندر اتنی بزدلی آ گئی تھی، اتنی کم ہمتی اور پستی آ گئی تھی، اور وہ عورت، تاتاری عورت گھر سے تلوار لا کر کے اس مسلمان کے سر کو جدا کرتی تھی۔ یہ خوف تھا تاتاریوں کا، لیکن ہوا کیا؟ ایک مسجد کا واقعہ ہے کہ اس مسجد میں تاتاری کے سپاہیوں کے کچھ لوگ مارتے کاٹتے مسلمانوں کو اس مسجد میں داخل ہوئے،
کہ اس مسجد میں کہیں نہ مسلمان چھپے ہوئے ہوں، تو دیکھا کہ مسجد تو پوری خالی ہے، لیکن ایک گوشے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تنے تنہا ہیں۔ اب وہ سپاہی لوگ دیکھ کر کے آگے بڑھے اور بلایا، وہ صاحب قرآن پڑھنا بند کیے گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں کسی نے نہیں مارا، تم ابھی تک بچے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا پر اعتماد لہجے میں کہ جب تک خدا بچائے گا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا جب تک اللہ مجھے باقی رکھے گا۔ کہا اتنے نڈر ہو تم، ہمارا خوف تمہارے اوپر نہیں ہے، ہماری دہشت تمہارے اوپر نہیں ہے، تم اس طریقے سے ہم سے بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی خوف تمہارا نہیں ہے، کوئی دہشت اور رعب میرے اوپر نہیں ہے، کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے شہید کر ڈالو گے، لیکن یاد رکھو جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کچھ نہیں تم کر سکتے ہو۔ جب ان کی پر اعتماد باتوں کو ان سپاہیوں نے سنا تو گرفتار کر کے اور لے جا کر کے ہلاکو خاں کے سامنے پیش کیا کہ یہ ایک مسلمان بچہ ہے اور یہ اس قدر نڈر ہے، اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر ہم لوگوں کا خوف اور دہشت نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جو سپہ سالار تھا یعنی ہلاکو خاں، وہ اللہ کے اس نیک بندے کی نظر ایمانی سے، ایمانی نگاہوں سے اور ان کی باتوں سے، ان کی صحبت سے متاثر ہوا، اور اتنا متاثر ہوا کہ تاریخ میں ہے کہ وہاں اس کا جو ہیڈ تھا ہلاکو خاں کے علاوہ کوئی تھا، وہ مسلمان ہوا۔ وہ جب مسلمان ہو گیا کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے، پھر دیکھتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ جب مسلمان ہوا تو کئی اور مسلمان ہوئے، اسی طرح دھیرے دھیرے تاتاری قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس طرح سے ایک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تاتاریوں سے پیدا ہوئی۔ وہی تاتاری جو مسلمان کو، اسلام کو ختم کر رہے تھے، وہی تاتاری پھر مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، پھر وہی اسلام کی پاسبانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، پھر وہ لڑتے ہیں تو اسلام کے نام پہ، وہ لڑتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اب کوئی عمل کر رہے ہیں۔ تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ کعبہ کی پاسبانی کے لیے، کعبہ کی حفاظت کے لیے، اللہ رسول کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں ہی سے کھڑا کر دیا، اور پھر وہی لوگ بہت بڑے اسلام کے علمبردار ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، اللہ سے پھر جاؤ گے، رسول اللہ سے پھر جاؤ گے، غیروں کی محبت اپنے دل میں بسا لو گے، بیٹھا لو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ تم سے بہت اچھے ہوں گے، ہر اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے۔ نو مسلموں کو دیکھا جائے جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، واقعتاً ان کا عمل ہم سے بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے روزے رکھتے ہیں، ان کا عمل اخلاص سے پر ہوتا ہے، ریاکاری نہیں جانتے ہیں، نام و نمود نہیں جانتے ہیں، دنیا بھر کے جو رسومات و خرافات و بدعات، شرک و کفر، اور اسی طرح دنیا بھر کی جو اللہ اور رسول کے در کو چھوڑ کر کے دوسرے کے در پہ ہم اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ تمام اعمال کو وہ نہیں جانتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں ایسے نئے مسلمان۔ ایک واقعہ نئے مسلم کا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو ان کے ساتھی انتظار کر رہے تھے، وہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، وہ بیچارے نو مسلم نماز میں بڑا وقت لگ گیا،
بڑی دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ آپ کو اتنا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ بہت دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہو۔ جواب کیا تھا وہ نو مسلم کا، یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ نئے مسلمانوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم چونکہ اسلام مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ہمیں ایسے وراثت میں روایت میں مل گیا، اور ہم نہ اسلام کی قدر جانتے ہیں، نہ قرآن کی قدر جانتے ہیں، نہ رسول اللہ کی قدر جانتے ہیں، نہ قرآن کی قدر جانتے ہیں، بس ایسے ہی مسلمان نام کے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن نئے مسلمان وہ جانتے ہیں، وہ چونکہ بڑے مرحلوں سے گزرنے کے بعد، بہت کچھ گزرنے کے بعد پھر وہ ایمان کی روشنی پاتے ہیں، تو اس روشنی میں وہ بہت ہی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور بہت کچھ قدردانی ان کے اندر ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا کہ بھائی ہم تو نئے مسلمان ہیں، ابھی جلدی مسلمان ہوئے ہیں، ہم نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نماز میں نہ آ پائے تو دوسری کیفیت یہ ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت اپنے اندر لاؤ، یہ سوچ اپنے اندر لاؤ نماز کی حالت میں کہ ہم یا تو خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا اگر ایسی کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے تو یہ کیفیت ضرور نیک نمازی کے اندر آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت آپ لوگ پرانے مسلمان ہیں جلدی آ جاتی ہوگی، ہم نئے مسلمان ہیں جلدی کیفیت نماز میں آ نہیں پاتی ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اس لیے نماز پڑھنے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، وقت لگ جاتا ہے۔ ایک نئے مسلمان کی یہ سوچ اور پرانے مسلمانوں ہم جیسے لوگوں کی گنہگاروں کی نمازیں، ہم آپ سوچ لیں کہ ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسی ہم نماز پڑھے ہیں کہ جس نماز میں اللہ ہی کی طرف شروع سے آخر تک دھیان نہ ہا، کسی اور کا خیال نہیں آیا، کسی اور طرف دھیان نہیں گیا؟ کوئی نماز زندگی کی تو ایسی پڑھنے، کاش حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جس نماز میں شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اگر دھیان کہیں اور نہیں گیا، کسی کا اور خیال دماغ میں نہیں آیا، تو ایسی نماز انبیاء کرام کی نماز ہے، ایسی نماز پیغمبروں کی نماز گویا کہ ہم نے ادا کی ہے، ایسی نماز ہم نے پڑھی ہے گویا کہ نبیوں والی نماز آج ہمیں مل گئی ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ پوری نماز میں خدا کے علاوہ کسی کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا۔ آج ہم نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، خدا جانے کیا کیا سوچتے ہیں اور کس حد تک سوچتے ہیں، کہاں کہاں تک سوچ جاتے ہیں، کتنے گندے ہمارے خیالات ہو چکے ہیں، کتنی گندی ہماری سوچ ہو چکی ہے کہ نماز تک وہ سوچ نہیں ختم ہو پاتی ہے، نماز کی حالت میں بھی وہ سوچ باقی رہتی ہے، وہ خیال ہمارا نماز تک بھی باقی رہتا ہے اور نماز میں بھی وہی خیال آتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک طرف اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ایک طرف اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، اور نماز ہماری یہ ایسی ہے، ہماری نماز کا یہ حال ہے۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے ہماری برائیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز تو تمام برائیوں کو روک دیتی ہے، واقعتاً روک دیتی ہے۔ اللہ کی بات 100% صحیح ہے، 100% خدا کی بات صحیح ہے، لیکن جو نماز برائیوں کو روکتی ہے وہ نماز تو کبھی پڑھ کر کے دیکھیں، صحیح سے رکوع کریں، صحیح سے سجدہ کریں، صحیح سے قومہ کریں، صحیح سے قعدہ کریں، صحیح سے جلسہ کریں، صحیح سے قرات کریں، صحیح سے قرآن پڑھیں نماز کے اندر، پھر دیکھیں کہ نماز کیسے برائیوں سے نہیں روکتی ہے۔ وہ نماز ہماری ہو ہی نہیں رہی ہے، صرف وقت گزاری ہو رہی ہے، نماز میں حاضری ہو رہی ہے، حضوری نہیں ہو رہی ہے۔ نماز میں جب حضوری ہوگی تو نماز کی جو کیفیت بتائی گئی وہ کیفیت آئے گی نماز میں۔ ہم صرف نماز میں حاضر ہو جا رہے ہیں،
اسی طرح سے ہم وقت گزار کر کے برائے نام نماز پڑھ کر کے ایسے ہی بس سر پٹک کر کے اور سر جھکا کر کے اور ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ جس ادا سے، جس کیفیت کے ساتھ، جس طریقے سے اور جو نبی نے بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، اس طریقے سے کاش کی نماز پڑھیں، کیسے نماز برائیوں سے نہیں روکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے سنا کر کے بات ختم کر دوں گا، اس لیے وقت بالکل نکل کے زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فرمایا اس آیت کریمہ میں بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت اور ان کی صفات کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے، آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ ایمان والوں کے لیے ایسے بندے اللہ کے چہیتے، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، ایمان والوں کے تئیں وہ بالکل سنجیدہ ہوتے ہیں۔ عزت علی الکافرین، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے جو منکر ہیں، کافروں کے لیے وہ سخت ہوتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے خدا اور رسول خوش ہو۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں نمازی ہو گئے، یہ فلاں مسجد ہی میں ہر دم رہتے ہیں، فلاں یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ جب دین کا کام شروع کر دیتے ہیں تو ملامت بھی لوگ کرتے ہیں، تانے بھی دینے والے ہوتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور رسول جس عمل سے خوش ہو جائیں وہ عمل کرتے ہی رہتے ہیں۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ملامت کر رہا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، آگے اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں یہ صفات سے نوازتے ہیں، یہ کیفیت سے نوازتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا چہیتا بناتے ہیں، اپنا محبوب بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر یہ صفات اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہی فضل والے ہیں، اللہ ہی نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غیروں کی محبت اپنے دل سے نکال کر کے اللہ اور رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہمہ وقت ہر وہ عمل، ہر وہ کام کریں کہ جس کام سے، جس عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔